آپ سے ایک گزارش ہے, آپ سے ایک مودبانہ اپیل ہے, جو آپ کے وہ بیگس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, شاید آپ سوچتے ہیں ان میں کاپی ہے, قلم ہے, پنسل ہے, آپ کا کبھی کبھار لنچ باکس بھی اس میں ہوتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں ان میں آپ کے پیرنٹس کی ارمان ہوتے ہیں, ان کی قدر رکھنی چاہیے. کیونکہ میں بھی فرید صاحب کی طرف بونگر میں پھنس گیا تھا. اب اعجاز صاحب کی ایک کوائریز ہیں, ان کا جواب دیں, انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کریں, یا کہ ان بچوں کے لیول پر جائیں, ملی جلی بات کریں, کس ڈھنگ سے اپنی بات کو شروع کریں. تو ایک مزاحیہ بات میں بتانا چاہتا ہوں, طلحہ جہانگیر اور غلام علی مجبور زعفران زار ایک پروگرام چلاتے تھے فرید صاحب کی باتوں کے, تو بڑا مزاحیہ تھا ریڈیو کشمیر پر زعفران زار اس پروگرام. تو ایک بار طلحہ جہانگیر نے کہا, طلحہ جہانگیر ابھی زندہ ہیں, بڑے براڈ کاسٹر ہیں, وہ بڑے مشہور ہیں کشمیر میں, اور مجبور صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اس نے کہا آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ مجبور صاحب نے جواب دیا, وہ کہ وہ ٹیچر تھے, اس نے جواب دیا میں کیا پڑھتا. میں جب اسکول گیا پڑھنے کے لیے تو میں نے دیکھا میرا چھوٹا بھائی ایک کلاس میں, بڑا بھائی 6th کلاس میں تھا اور میں 1st پرائمری میں بیٹھ گیا. تو میں جب 1st میں بیٹھ گیا تو استاد مجھے پڑھا رہا ہے, گئی 4 حاصل آو نہیں کہیں, 3 گئی 5 حاصل آو نہیں کہیں, 4 تو 5 گئی 9 حاصل آو نہیں کہیں. لیکن دوسرے دن میں بڑے بھائی کے پاس گیا, 6th کلاس میں بیٹھا انجوائے کرنے کے لیے, تو وہاں ٹیچر پڑھا رہا تھا 7 گئی 3 آخا حاصل, 9 تو 5 کے 14 آخا حاصل. تو میں نے سوچا نو ڈاؤٹ میرے بھی بچے نہیں ہیں, میرا کچھ نہیں ہے, لیکن میرے بھائی کا حال بھی یہی ہے, اس کے بھی بچے نہیں ہیں, اس کو حاصل ہو رہا ہے, مجھے حاصل کچھ نہیں ہو رہا. میں نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں. کچھ کہانی فرید صاحب, کچھ کہانی کا جو اصلی صورتحال ہے وہ یہی ہے. اس لیول پر جائیں تو یہ لیول بھول جائے, جب اس حاصل ہونے والی لیول پر جائیں گے, اس لیول پر بات کریں گے تو وہ والی لیول مس ہو جائے گی. کوشش کریں گے دونوں کے درمیان میں بات کرنے کی, اور ٹائم کا تقاضا بھی ہے. پہلے بہتر ہے کہ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کی جائے, کیونکہ ہم سب کو اپنی بات یہاں رکھنے کا موقع انسٹیٹیوشن نہیں دیا. ان کی بدولت سے, ان کی دعوت پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. تو انسٹیٹیوشن یہ ایک کنٹریبیوشن ہے. اس بحث میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ اعجاز صاحب کے چند سوالوں کی کوشش کروں گا جواب دینے کی. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں, پچھلے چند سالوں میں ہمارے لرننگ پروسیس میں بے شمار لرننگ گیپس, ان گیپس کو پر کرنا جو یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا ٹیوشن انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا بڑا رول بن رہا ہے. کیونکہ جو لرننگ گیپ یوزول کلاس میں رہ گئے ہیں, ان کو اس خلا کو پر کرنے کے لیے بڑا رول پلے کر رہے ہیں. جو کوشش انہوں نے کی, ان کا سب سے پہلا ایم جو تھا کمپیوٹر سائنس کی تعلیم یہاں پر دینا. بچوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. آج کے دور میں زندگی کسی بھی شعبے میں آپ جائیں, آپ ملازمت کرو وہاں بھی کمپیوٹر کی ضرورت ہے, آپ کاروبار کرو وہاں بھی آپ کو کمپیوٹر سائنس کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی شعبے میں جاؤ, جہاں بھی آپ جاؤ گے, کمپیوٹر سائنس کے بغیر انسان انکمپلیٹ آج کے دور میں. لہٰذا یہ ان لوگوں کو, ان کو جو ہمارے ہونہار نوجوان ساتھی یہاں سامنے آئے, انہوں نے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے جو یہ ایک اچھا کام کیا, یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. ہم سلوٹ کرتے ہیں اس طریقے سے, کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو بے شمار پیچیدگیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود ہرڈلز بھی اس میں آتی ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی اور یہ کامیاب بھی ہو گئے. آپ یہ نہ سمجھو کہ اگر آج, جیسا کہ یہ میں بھی اکثر کہتا ہوں اور آزاد صاحب نے صحیح پرفیکٹ بات کہی یہاں پر, کہ آج کے دور کا ایک بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا ڈاکٹر, اچھا وکیل, اچھا استاد, اچھا آفیسر, اچھا پولیس آفیسر, اچھا بیوروکریٹ پیدا کریں, نہیں, اچھا انجینئر پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں آج کے دور کا ایک اگر بڑا چیلنج ہے کہ ہم ایک اچھا انسان پیدا کریں. جب ہم اچھا انسان پیدا کریں گے, خود بخود وہ اچھا ڈاکٹر ہوگا, خود بخود وہ اچھا وکیل اور آفیسر ہوگا. تو اس لیے جو یہ بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس اچھا انسان بننے کے ساتھ ساتھ, اس چیلنج کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ, آج کی تعلیم جو ہے, کیونکہ دنیا میں نالج ایکسپلوژن ہوا ہے, تعلیم کے دروازے اتنے لمبے ہیں, اتنے کشادہ ہیں کہ وہاں کوئی حد ہی نہیں ہے. اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا زیور ہے, اس کو نہ کوئی چرا سکتا ہے, نہ اس کو کوئی کسی کو فروخت کر سکتا ہے. یہ انسان جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. لیکن اس تعلیمی زیور میں اگر کمپیوٹر سائنس نہیں ہے تو انکمپلیٹ ہے آج کے دور میں. کیونکہ آج آپ دیکھو, آج آپ اگر معمولی کسی فیسلٹی سینٹر پر بھی آپ جاؤ گے, آپ ہاسپٹل میں جاؤ تو وہاں بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. آپ بینک میں جاؤ وہاں بھی آپ کو لگے گا کہ نہیں میں ان پڑھ ہوں. ہمیں بھی کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے. ہماری دور تھی, میں اس زمانے کا طالب علم تھا جب ہم بلیک بورڈ اور چاک استعمال کرتے تھے, لیکن آج آپ اس زمانے کے وہ طالب علم ہو جہاں سمارٹ بورڈ استعمال کیے جاتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا
دور ہے, لہذا آپ سوچو دور زمانہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے. جو زمانے نے یہ ترقی کی, جو زمانے نے یہ بدلاؤ آیا, اس میں اگر آج کے دور میں آپ کمپیوٹر نالج کے بغیر ہوں گے تو آپ کی تعلیم جو بھی ہو آپ کے پاس, ایون اگر آپ پی ایچ ڈی ہو, اعجاز صاحب کی طرح آپ کشمیر یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کر کے آئے ہو, تو بھی آپ انکمپلیٹ ہو. لہذا آپ نے اس عمر میں یہ تعلیم سیکھی ہے اور اس کا کریڈٹ آپ کے پیرنٹس کو جاتا ہے, پھر آپ کے ان ٹیچرس کو جاتا ہے جنہوں نے ایک کوشش کی اس علاقے میں. دوسرا, محترم بلال صاحب کہہ رہے تھے جو تراگام سے ہمارے مہمان آئے ہیں, انہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرا ذاتی تجربہ ہے ڈسٹرکٹ کوپوارے میں, جو رامحال کی سرزمین ہے یہ بڑی زرخیز ہے اور تعلیمی لحاظ سے یہ اتنی زرخیز ہے. میرا پورے ضلع کا تجربہ ہے کہ ماشاء اللہ ہم اول نمبر تعلیمی لحاظ سے, اور رامحال میں بھی مجھے فرید صاحب اور اعجاز صاحب معاف کریں گے, اپر بیلٹ زہرا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں ان سے, اپر بیلٹ زہرا. میں اعجاز صاحب سے کہتا ہوں, بے شک میں نہیں کہوں گا محکمہ تعلیم میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. اور یہاں پر اس نے شاہ صاحب نے بھی واضح کیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, نہ میرے سی او صاحب, نہ میرے ڈائریکٹر صاحب, ایون کہ آج کے دور میں میرے ایجوکیشن منسٹر کے بھی بس کی بات نہیں ہے. بہت لمبی داستان ہے, اس کو اسٹیج پر کہنا شاید مناسب نہیں. لیکن ایک بات ہے, یہاں کی سوسائٹی کو اس کے لیے سامنے آنا ہے. یہاں کے آزاد صاحب بھی مجھے اس کے لیے معاف کریں گے, یہاں کے پولیٹیشنس کو اس کے لیے سامنے آنا ہے, یہاں کے پورے سسٹم کو سامنے آنا ہے. تب تعلیمی نظام جو ہمارا ہے سرکاری اسکولوں میں وہ بدل سکتا ہے. کیونکہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں اس وقت بھی 5 کلاسز کے لیے 2 ٹیچر ہوتے ہیں, اور وہ بھی مشکل سے, اب 5 نہیں 6 کلاسز ہیں, کے جی بھی وہاں پر 1 کلاس ہے, 6 کلاسز کے لیے 2 ٹیچر. آج کے زمانے میں کچھ انصاف نہیں کر سکتے, اس میں کوئی شک نہیں. جب میں پڑھ رہا تھا ہمارے پرائمری اسکول میں 1 ہی ٹیچر ہوا کرتا تھا, لیکن زمانہ بدل گیا. آج کا جو نصاب ہے وہ قدر ڈیفیکلٹ ہے. آج 6, 7, 8 میں مڈل کلاسز میں بھی پریپریشن کر کے, اور وہاں بھی سائنس والا میتھ نہیں پڑھا سکتا ہے, اردو والا سائنس نہیں پڑھا سکتا ہے, سوشل سائنس پڑھانے والا انگلش نہیں پڑھا سکتا ہے. یہاں پر ہمارے اشرف صاحب ہیں, انگلش کے بڑے ماہر استاد ہیں اس علاقے کے. سوشل سائنس کے ارشاد صاحب ہیں, یہ لوگ کو خوبی جانتے ہیں. جب میتھمیٹکس 10th 9th کو ان کو بھی ارینجمنٹ پر کہا جائے گا, ان کے لیے بھی مشکل آ جاتی ہے. میں میتھمیٹکس تھوڑا بہت جانتا ہوں, جب مجھے سائنس کا کہا جائے گا تو مجھے مشکل آ جائے گی. لہٰذا آج کے دور کا جو نصاب ہے شاید 2 ٹیچر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا پورا سسٹم, یہاں کی پوری سول سوسائٹی, یہاں کے پیرنٹس, یہاں کے پولیٹیشین, کیونکہ ہماری نظر ہے ان لوگوں پر, یہ سب کے سب ہم مل کر اگر اس سسٹم کو بدلانے کے لیے کام نہیں کریں گے, یہ سسٹم نہیں بدلے گا, خود بخود نہیں بدلے گا, اوپر سے اس کو کوئی نہیں چینج کرے گا. ہم سب کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو کیونکہ بارش نے اپنا جلوہ دکھایا اور اس کی بھی ضرورت ہے, رحمت باران ہے. اور یہاں پر فرید صاحب جیسے فلاسفر, ان کا انداز بیاں اور ان کی جو قابلیت ہے, جو صلاحیتیں ہیں, پورے ضلع میں اس کو مانا جاتا ہے. ان کی تقریر کے بعد شاید ہی کوئی ویسا ٹیسٹ رہتا, آپ یا یہ ہمارے یہاں اسٹیج پر جو لوگ ہیں وہ کسی کی بات سننے کا من ان کا کرتا, تو آپ بھی تنگ آئے ہیں, مجھے پورا احساس ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں محض آپ سب سے, آپ بچوں سے ایک گزارش کرتے ہیں, کیونکہ آپ سے ڈائریکٹلی ہم نے اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کی. آپ سے ایک گزارش ہے, آپ سے ایک مودبانہ اپیل ہے. جو آپ کے وہ بیگس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, شاید آپ سوچتے ہیں ان میں کاپی ہے, قلم ہے, پنسل ہے, آپ کا کبھی کبھار لنچ باکس اس میں ہوتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں ان میں آپ کے پیرنٹس کے ارمان ہوتے ہیں, ان کی قدر رکھیں, کیونکہ اکثر پیرنٹس اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کو کسی منزل پر پہنچانے کے خواب دیکھتے ہیں. اگر آپ اس میں کوئی کوتاہی کرو گے تو آپ کے استاد یا آپ کے پیرنٹ, جس بھی اسکول میں آپ پڑھ رہے ہو, جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہو, وہاں پر آپ ان کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, کیونکہ ان کے ارمان ہوتے ہیں, ان کے ارمان کو منزل تک لے جانے کے لیے اور اپنے استاد کی عزت رکھنے کے لیے آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ میں اعجاز صاحب سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, سرکاری سسٹم یہاں پر اتنا خراب نہیں ہے. اعجاز صاحب یہاں پر ہمارے اس میں علاقہ رامحال کے جو سب سے بڑے آفیسر رینک پر پہنچے ہیں, عبدالغنی میر صاحب ہیں, انہوں نے 10th تک ہائی اسکول تعارف کرایا. اس کے بعد یہاں پر میرے ایک اور ساتھی نے کہا شاید ہمیں اگر کمی رہی ہے صحیح تربیت کی, صحیح چینل نہیں ملا ہے, صحیح گائیڈنس نہیں ملی ہے. ان کو ملی کیونکہ پرواز صاحب علی گڑھ میں تھے, ان کو لے گئے تو آزاد صاحب کی اسٹیج پر پہنچ گئے. وہ ڈسٹرکٹ کوپوارہ کے اس سطح پر پہنچنے والے پہلے پولیس آفیسر ہیں, اور نارتھ کشمیر کے دوسرے ہیں. آپ خود سوچیں, اور پوری JNK کے آج کی تاریخ میں UT ہے, اس کے 5ویں آفیسر ہیں جو اس عہدے پر پہنچے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر میری فاروق صاحب مجھے اس کے لیے معاف کریں گے, انفارمیشن صحیح ہوگی, ہو سکے اس میں کوئی خامی بھی ہو, تو یہ مقام ان کی بیس جو بنی تھی وہ ایک سرکاری اسکول سے بنی تھی. انسان کے پاس اسٹرانگ ول پاور ہو اور کوئی صحیح چینل آگے لگ جائے, تربیت کرنے والا ہو, انسان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. تھینک یو.